اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین میں جب چلتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ یہ سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کی آیت جہاں سجدہ ہوا تھا، سجدہ کے بعد سے شروع ہو رہی ہے۔ سجدہ ہوا تھا، اس کے بعد کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بارہ صفات کا ذکر کیا ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی سنا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون، کہ نیک بندے کی صفات اللہ نے وہاں بھی بیان کی۔ وہاں 6 صفت کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز میں ڈرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اور آج اللہ انہی چیزوں کو اور ٹھیک سے بتاتے ہیں۔ میرے بندے عباد الرحمن، اتنا پیار والا لفظ ہے۔ کوئی کسی کی طرف نسبت ہو جائے کہ یہ منسٹر کا آدمی ہے، یہ کمشنر کا آدمی ہے، اور یہ تو گورنر کا آدمی ہے، ارے یہ تو فلاں اوباما کا آدمی ہے، وہ مسک کا آدمی ہے، فلاں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، میرے خاص بندے، میرے نیک بندے، میرے شریف بندے وہ ہیں۔ سب سے پہلی صفت، جب چلتے ہیں تو بہت نرمی سے چلتے ہیں، ان کی چال بہت نرم ہوتی ہے، کسی کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ چلتے تھے تو ایسا چلتے تھے، تیز بھی چلتے تھے اور ایسا چلتے تھے جیسے آپ اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ قدم اتنا نرمی سے سافٹلی رکھتے تھے کہ دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آج ہوتا ہے نا کہ ہم محلے میں چلتے ہیں تو مختلف طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم کیسے چل رہے ہیں۔ گاڑی ہوگی تو اس کو بہت زیادہ ہارن بجائیں گے، جوتے نئے نئے پہنے ہو تو بہت زیادہ ٹھک ٹھک کرتے ہوئے چلیں گے۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہے، انوائرمنٹ کا بھی نقصان ہے، بچوں کا بھی نقصان ہے، جو ایجڈ لوگ ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جو پیشنٹس ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور بڑی تکلیف وہ بھی ہوتی ہے کہ پڑھنے میں انسان بہت زیادہ یکسوئی نہیں کر پاتا ہے، ڈسٹریکشن رہتا ہے، آدمی کی توجہ ادھر ادھر بڑھ جاتی ہے۔ تو انسان کی خصوصیت میں سے اللہ نے بتایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جب زمین میں چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی بھی ان سے الٹا سیدھا بات کرے تو الٹے سے جواب نہیں دیتے ہیں، ان سے بھی سلامتی کی اچھی باتیں کرتے ہیں، سلامتی کی اور اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اور آگے صفت بتایا کہ وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں تو رات اپنے سوشل میڈیا کو نہیں دے دیتے، اپنے آپ کو موبائل کے حوالے نہیں کرتے۔ نیک بندوں کی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے بھی رہتے ہیں، گڑ گڑاتے بھی، دعائیں بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ کا بہت برا حال ہے، جیسے یہ موبائل آیا ہے، اینڈرائڈ فون آیا، سوشل میڈیا آیا ہے، تو کچھ زیادہ ہی ہم اپنے آپ کو بزی کر لیا۔ حالانکہ رمضان کی راتوں کی پہلے قدر کرتے تھے۔ پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے لوگ بہت زیادہ معصوم تھے، بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ پہلے زیادہ تر کیا ہوتا تھا، رمضان کی راتوں میں کیرم کی مجلس لگتی تھی۔ کیرم کے لیے ہر جگہ مناسب جگہ بھی نہیں ہوتے، اس کے لیے کافی وقت کیا اسپیس چاہیے، لوگ چاہیے، اس کا بڑا سا ڈبہ بھی چاہیے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، گوٹیاں چاہیے، 4-5 آدمی چاہیے کھیلنے کے لیے۔ لیکن اب وہ سب ختم ہو گیا، اب تو بس اپنے ہاتھ میں موبائل ہے تو کون سا کیرم کھیلنا چاہیں گے، ایک نہیں ہزاروں طرح کے چیزیں آتی ہیں۔ تو ہمارا وقت، ہماری راتیں جی، ہاں وہ جو بھی ہو بہت ساری چیزیں کھیلتے ہیں، وہ تو اس کا الگ پہلو بھی ہے کہ اس میں اب جو ہے بیٹ کرتے ہیں لوگ،
لگاتے ہیں، اپنے پیسے لگاتے ہیں، وہ الگ درست ہونا نہ ہونا وہ الگ چیز ہے. یہ یعنی کوئی بھی شکل کی کوئی بھی چیزیں ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے سجدے کی حالت میں پاؤ گے رات میں اور قیام کی حالت میں پاؤ گے. لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا. ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، گھڑی کو دیکھتے ہیں 2 منٹ لیٹ ہو گیا نا، امام صاحب نے تھوڑی لمبی قرات کر دی، تھوڑا رک کے کیا تو گھڑی دیکھتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں آج تو تھوڑا زیادہ لیٹ، امام صاحب کیا بات ہے آج تھوڑا لیٹ زیادہ ہو گیا. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو مولانا سلمان صاحب ہیں، وہ تھوڑی صاف ستھری قرات کرتے ہیں. ارے یار تم پہلی 2-3 رکعتیں اتنی لمبی کھینچ دیتے ہو، ہمیں نیند آ جاتی ہے. وہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں رکوع کی حالت میں وقت گزارتے ہیں، رات میں قیام کی حالت میں. اللہ نے خود حکم دیا آخر 29ویں پارے میں آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے مدثر اٹھیے اور اللہ سے ڈریے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ نبیوں پر تو فرض ہے، ہم اور آپ کے لیے فرض نہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم نہ پڑھیں. یہ بہت اچھا موقع ہے رمضان کا، جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. وہ سحری کا ٹائم ہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. تہجد کا ٹائم ختم ہوا، ادھر اذان ہوئی. جب تک اذان نہیں ہوئی اس وقت تک ہم پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت جتنی توفیق ہو. کوشش کریں کہ جتنا رمضان رہ گیا ہے، آج 16 تراویح ہماری ہو گئی، زیادہ سے زیادہ اور 14 یا 13، تو جتنا وقت ملے تو ان راتوں کو ہم 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم 4 رکعت پڑھیں. تو 4 رکعت کم سے کم تہجد کے نام کی ہوتی ہے. اور بہت سے اللہ والوں کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ دین کی دعوت کرتے ہیں، آپ صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ داعی نہیں ہوں گے. آپ کو 6ٹھی نماز اپنے اوپر لازم کرنا پڑے گا. اور اسلام میں مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں کہ دین کا ایک ہی داعی ہوگا. ہم اور آپ داعی نہیں ہو سکتے، یا پریس والا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہر کوئی داعی بن سکتا ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک داعی ہے، ہر ایک کیا ہے اللہ کی طرف سے امانت دیا گیا. ہر ایک کو امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر ایک کو سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کیا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا. جب صحابہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، فلیبلغ الشاہد الغائب. جو حاضر ہے جس نے سنا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غائب تک یہ پہنچائے. کسی ایک کی تخصیص نہیں کی کہ صرف دین کا کام، دین کا مسئلہ، دین کی بات ہے، دین کا علم تم ہی پھیلاؤ گے دوسرا نہیں. ہم اور آپ میں سے جتنی کیپیسٹی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہم اور آپ کا پھیلانا ضروری ہے. داعی بننے کے لیے، دعوت کا مجاز بنانے کے لیے، دل کے اندر دعوت کو اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھیں. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ سفر کر رہے تھے کچھ لوگ ٹرین میں. ایک حلہ والا تھا، بقیہ سب ایسے ٹیکا والے. اور اسلام کی برائی جیسے آج کل بھی ہوتی ہے، تنہا بندہ سنتا رہے گا، کیا کرے گا؟ بولو گے بیچ میں الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. سنتا رہا. جب اجمیر سے ٹرین گزرنے لگی تو سب ہاتھ جیسے ان کا ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کر کے، تو اب ان کو موقع ملا کہ بھائی تم تو اب تک ہماری برائی کرتے ہوئے آ رہے تھے، اب تک برائی کرتے ہوئے یہ ہاتھ کیا ہے درگاہ کی طرف، یہ پھر کیوں اٹھا تمہارا ہاتھ؟ یہاں تمہارے ہاتھ جھکنا چاہیے، یہاں بھی برائی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا ملا جی تم سمجھو گے نہیں، تم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے، یہ بندہ جو لیٹا ہے 6 وقت کی پڑھنے والا تھا. حالانکہ اگر اسلام غیروں کو اگر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو اسی بندے سے ہوا ہے. ہندوستان میں تبلیغ اسلام کس کے ذریعے سے زیادہ پھیلا؟ بادشاہوں کے ذریعے سے اتنا نہیں پھیلا جتنا اس بندے کے ذریعے. دشمنی ان سے ہونی چاہیے، لیکن لوگ ان سے دشمنی نہیں ہے. وہاں تو چادریں جاتی ہیں، وہاں کچھ اور جاتا ہے، پھول جاتا ہے. دشمنی ان سے جنہوں نے مندروں کو ڈونیشن دی، گالیاں ان کو ملتی ہیں، ان کی قبریں اکھاڑنے کی بات ہوتی ہے جنہوں نے ڈونیشن دے کر کے ان کو بچایا. تو یہی ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کا مجاز بنانے کے لیے ہم اور آپ کو یہ 6 وقت کی نماز ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں کل انشاءاللہ ایک اور آئے گی سورہ شورا، آج بھی پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کل بتائیں گے. اس میں کیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیکار کرتے ہیں. یہی ٹائم شیڈول ہمارا آپ کی زندگی کا اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے. کہیں جائیے مسلم محلے میں 11 بجے رات کے بعد جو ہے چولہے جلتے ہیں.
اسٹو اوون ہوتا ہے برنر میں آگ، اس سے پہلے ارے ہمارے یہاں تو صاحب ہم لوگ اپنے اس محلے کے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشاء کے بعد تم کو بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، صرف میاں بیوی بات کر سکتے. ہم اور آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح قول کے خلاف جائیں گے تو کیا رحمتیں اترے گی یا عذاب نازل ہوگا؟ پوری دنیا کا مسلمان کا یہی حال. ہمارا 1 بجے 12 بجے فیشن بن گیا سونا. جب فیشن بن گیا 1 بجے 12 بجے 1:30 بجے پھر جگیں گے کیسے؟ فجر میں تہجد کی نماز کے لیے کیسے جگیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے. سنتیں وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہے، ہم اختیار کریں گے ہمیں فائدہ. کوئی غیر اختیار کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ملے گا. غیروں نے اختیار کیا ہے، غیروں کو فائدہ مل رہا ہے. جو لوگ مسلط ہیں نا ہمارے اوپر، کوئی بھی نام لے لو، کوئی بھی نام لے لو، ان کا ٹائم شیڈول دیکھو، وہ بیڈ پہ کب جاتا ہے، بیڈ سے اٹھتا کب ہے. ہمارا ٹائم شیڈول دیکھو، ہم بیڈ پہ کب جاتے ہیں، اٹھتے کب ہے. ہاں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوگی. نبی کی زندگی کے خلاف ہم کر رہے ہیں اور فخر سے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی جلدی سے سو جلدی جگو. اور انگلش میں قول بھی کیا ہے نا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. کیا یہ صرف کتابوں تک ہے یا بولنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، کسی عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جلدی سے بیڈ میں جاؤ، جلدی سے اٹھو گے، صحت مند رہو گے، عقل مند رہو گے، دولت بھی تمہارے گھر آئے گی. دوسرے لوگ ابھی آپ پاٹلی پتر میں دیکھ لو، جس محلے میں جس بلڈنگ میں ان کی میجورٹی ہے وہاں کی لائٹ کب بند ہوتی ہے؟ جس میں ہم ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے گورے گاؤں کی آپ نے یہاں 7 نمبر 6 نمبر بلڈنگ دیکھی. اب 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر میں ہم لوگ 6 نمبر بلڈنگ دیکھ لو جا کر کے. یہاں 6 نمبر کی لائٹ کب بند ہو جاتی ہے؟ اسی کھڑکی میں 11:30 بجے بعد لائٹ نہیں چلتی ہوئی ملے گی آپ کو. تو جو سنت کو اپنائے گا یقیناً اس کو فائدہ ہوگا، یقیناً اس کو. تو کہاں بات چل رہی تھی کہ تیسری صفت اللہ نے بتائی کہ وہ لوگ رات میں کھڑے ہوتے ہیں، اور چوتھی صفت بتائی کہ وہ دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. دعا بھی کرتے ہیں. خالی یہ ہے کہ نماز پڑھ لیے، نماز پہ بھروسہ کر کے، روزہ رکھ لیے، روزے پہ بھروسہ کر کے، تلاوت کر لی، تراویح سن لی، اس پہ بھروسہ کر کے نہیں چلتے ہیں. اللہ سے مانگتے بھی نہیں. اللہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے. اللہ نے فرمایا میرے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ اس سے مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اصرف عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، وہ تو بہت خطرناک عذاب ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں نہ بخیل بنتے ہیں اور نہ ایکسٹرا ویگنس کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بیچ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. بیچ بیچ کا ہمارا حال بہت برا ہے. ایک مطلب ہم لوگ ماڈریٹ وہ اپناتے ہی نہیں، یا تو اس اسٹریم میں رہتے ہیں یا ادھر رہتے ہیں. بہت ساری جگہ پہ سنا ہم نے دعوتیں گلف میں ہوتی ہیں، وہ 10 لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، 25 لوگوں کا کھانا منگا لیتے ہیں. 10 لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، 25 لوگوں کا کھانا، بقیہ کھانا ویسٹ ہوتا ہے. بعض تو سروے یہ بھی کہتا ہے کہ جو سعودی میں تنہا جتنا کھانا سالانہ ویسٹ ہوتا ہے، اس کھانے کو اسٹور کیا جائے تو کئی غریب ملک کا سالانہ کیا ہو جائے، کھانا مل جائے. ویگنس ہے کہ نہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. قرآن نے خود اعلان کیا ہے جو فضول خرچی کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا. ایمان والے کی اللہ نے صفت بیان کی ہے اذا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں، بخیل بھی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے رہتے ہوئے بھی عید کے لیے بھائی بچوں کے لیے کپڑے نہ خریدو، ٹیچر بنے رہو، وہ بھی نہ جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی بہت پٹیچر حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احوال کا علم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس باغ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں. تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہنے لگے ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے وہ سنیے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ. اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے اپنے بندے کو دی ہے اس نعمت کا اثر بندے کے جسم میں بھی نظر آئے. گاڑی گھوڑا لینا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے استعمال کرنا منع نہیں ہے، اچھے گھر خریدنا منع نہیں ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں، سب لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تکبر اور فخر نہیں کر سکتے، گھمنڈ نہیں کر سکتے، دکھاوا نہیں کر سکتے. ارے اس نے فلاں گاڑی لی، اس سے اچھے ہم لیں گے، کیا بات کریں. اس نے اچھے بچے کو جو ہے اس اسکول میں ڈالا، کیا یار ہم تو اس سے اچھے اسکول میں ڈالیں گے. یہاں جب کمپٹیشن شروع ہوتا ہے نا، یہ غلط ہے.
آپ کے پاس اللہ نے دولت دیا، اب اچھے اسکول میں ڈالو، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا اچھی گاڑی خریدو، کروڑ روپے کی اچھا گھر بناؤ، وہ منع نہیں۔ جب ہمارے اندر یہ سینس آ جائے گا شو بازی کا تو یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے جو ہیں یہ فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور میرے بندے توحید پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ بتائیے، کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، بدکاریاں نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب کسی کے لیے جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی بہت عام ہو دوستوں کے لیے، فیور کرنے کے لیے، چاہے دوست ہمارا ناجائز پر ہو، 100% رانگ ہو، پھر بھی دوست ہے، اس کے فیور کرنے کے لیے کتنی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیں، مسلمان کی صفت ہے ہی نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے نہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کل بھی بات آ چکی تھی کہ لغویات سے جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ شرافت سے گزرتے ہیں، اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے کی چیز والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب اللہ کی آیات کا ان کے پاس ذکر ہو، لم یخروا علیہ صم وعمیان، وہ اس میں بہرے اور گونگے نہیں ہوتے۔ اللہ کی آیات کو سننے میں وہ عمل کی نیت سے سنتے ہیں، شوق کی نیت سے سنتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی آیات سمجھ میں آئے پھر ہم عمل کریں۔ یہ نہیں کیا ادھر سے آیا ادھر سے چلا گیا، قوالی کی طرح کہ سنے، انٹرٹینمنٹ ہوا، مزہ آیا، چلو جو کچھ سنا تھا مسجد میں بھول کر کے گھر آ گیا، عمل کی نیت نہ ہو۔ مسلمان اللہ کا خاص بندہ عباد الرحمن وہ ہے جو سنتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے۔ اور آگے ایک اور جو 12ویں صفت ہے اللہ نے بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی ہے، دعا بھی سیکھنی بھی چاہیے ہم لوگوں کو۔ 12ویں صفت اللہ نے یہ بتائی کہ میرے نیک لوگ وہ ہیں، نیک بندے وہ ہیں جو نہ صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کو نیک بنانے کی۔ تو اس لیے بیوی بچوں کی شکایت کرنے سے اچھا ہے اللہ نے فرمایا دعا کرو آگے۔ ہم بچے جن کے بھی ہیں، ہمارے بھی، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں کمپلین ہو، صحبت اس کی غلط ہو، اس کے بھائی ساتھی اور دوست یار کا سرکل بہت برا ہو، وہ برے ٹریک میں جائیں، اس کے لیے اللہ نے فرمایا نیک بندوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کا یار میرا بچہ خراب ہو گیا دعا کرو۔ دعا وہ نہیں کرے گا، اپنے آؤ اللہ کا گروپ کھلا ہے، یہاں اس در میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اس نے اولاد دی تمہیں، اس نے تمہیں بچے دیے، وہ بچے کے اندر اچھی کیریکٹر ڈالے گا، کرو تو دعا آ کر کے۔ اللہ نے فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور دعا کے اندر بیوی بچوں کے لیے دعا کے اندر یہ پہلو زیادہ غالب رکھتے ہیں کہ ان کو نیک لوگوں کی صحبت دیجیے، نیک لوگوں میں سے بنائیے، نیک لوگوں کا امام بنائیے، پیشوار رہبر بنائیے۔ دنیا کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی، اچھی ایجوکیشن ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اس کی دولت اچھی ہو، اس کے بعد اچھے مال آئیں، اس کی اچھی سواری ہو، اس کے مارکس اچھا ہیں، اس کو اچھی جاب ملے، یہ منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں بھی آگے رہے، دین کے اعتبار سے بھی آگے رہے، دین کے معاملات میں بھی مارکس اس کے اچھے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں عباد الرحمن کی صف میں شامل کرے۔